فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس چینل پہ آج کل کتاب الدمۃ الثاقبہ اور والیوم 1، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23۔ ہم لاسٹ نشست میں پڑھ رہے تھے معجزات حضرت علی علیہ السلام، اور اس میں ہم پڑھ چکے تھے 4 پڑھ لیے تھے ہم نے، یا شاید 5 پڑھ لیے تھے۔ میں بتاتی ہوں ہم نے لاسٹ کیا پڑھا تھا۔ معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام، وہ 5ویں نمبر پہ تھا، اور اب ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں 6 نمبر پہ۔ عنوان ہے قرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام۔ صفحہ نمبر ہے 276۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بہار ہی میں مروی ہے کہ ابو سمسام اسبی، عین سین بے چھوٹی، ابو سمسام جو ہے وہ سواد سے ہے، ابو سمسام اسبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا چند سوالات ہیں، اگر ان کا جواب درست مل گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا بتا۔ ابو سمسام نے کہا کہ نمبر 1 بارش کب آئے گی، نمبر 2 میری ناقے کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، نمبر 3 کل کیا ہوگا، اور نمبر 4 میں کب اور کہاں مروں گا۔ اب لکھا ہے کہ آپ نے مسکرا کر جواب میں فرمایا کہ ابو سمسام کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ۔ ابو سمسان نے عرض کیا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، ابو سمسام نے بیعت کی اور عرض کیا کہ اگر میں اپنے تمام قبیلے کو دائرہ اسلام میں لے آؤں تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام تحریر کر دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ بقائم ہوش و آواز اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 80 ناقائین نون الف قاف الف حمزہ یہ نون، جن کا رنگ سرخ، آنکھیں سفید اور ڈھیلے سیاہ ہوں گے، ان پر یمن اور حجاز کے عمدہ مصنوعات ان پر لدی ہوئی ہوں گی اور ابو سمسام کو دوں گا۔ لکھا ہے ابو سمسام نے تحریر جیب میں رکھی اور واپس چلا گیا۔ اپنی تمام قوم کو تبلیغ اسلام کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ واپس مدینے آیا اور اسے معلوم ہوا کہ سرور انبیاء شہید ہو چکے ہیں۔ ابو سمسام نے پوچھا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ لوگوں نے ابو بکر کی نشاندہی کی۔ ابو سمسام ابو بکر رضی اللہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مقروض تھے، میں قرضہ وصول کرنے آیا ہوں، وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو آپ ان کے خلیفہ ہیں، میرا قرضہ ادا کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ ابو سمسان نے تفصیل بتائی۔ لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ تو خلاف عقل بات کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ ہی کیا تھا؟ ایک فدق تھا جو ہم نے بیت المال کے حوالے کر دیا ہے، اور ایک سواری کا خچر تھا، ایک زرہ تھی، ایک تلوار تھی اور ایک امامہ تھا، یہ سب کچھ علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ ابو سمسام مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت سلمان فارسی نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور پھر ابو سمسام سے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، میرے ساتھ آئیں، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ ابو سمسام جناب سلیمان کے ساتھ چلا آیا۔ لکھا ہے کہ جناب سلیمان نے حضرت علی علیہ السلام پر پہنچ کر دق الباب کیا، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے در پر پہنچ کر دق الباب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا سلیمان ابو سمسام کو لے کر اندر آ جاؤ۔ ابو سمسام نے کہا یہ کون ہے جسے اندر سے پتہ چل گیا ہے کہ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، پھر میرا نام اسے کس نے بتا دیا؟ تو جناب سلمان نے فرمایا یہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام امت برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب آگئے ہم پیج 278 پر۔ لکھا ہے کہ جب آپ کے سامنے آئے تو ابو سمسام
نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ نے جناب سلمان سے فرمایا کہ جاؤ مدینے میں منادی کر دو کہ جس شخص نے قرض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی دیکھنا ہو کل بیرون مدینہ آ جائے۔ دوسرے دن آپ نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا بیٹے جا اور اپنے نانا کا قرض ادا کر دے۔ امام حسن علیہ السلام ابو سمسام اور جناب سلمان کو ساتھ لے کر بیرون مدینہ آئے۔ اہل مدینہ کا مجمع پہلے سے لگ چکا تھا۔ آپ ایک ٹیلے پر آ کر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیلے پر مارا۔ ٹیلے میں شگاف پڑ گیا، ایک پتھر نمودار ہوا جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام حسن علیہ السلام نے دوسری بار عصا اسی پتھر پر مارا تو اس پتھر میں شگاف پڑا اور اس سے ایک مہار برآمد ہوئی۔ آپ نے ابو سمسام سے فرمایا کہ اپنا قرض لے لے۔ ابو سمسام نے آگے بڑھ کر مہار کو ہاتھ میں لیا اور پیچھے ہٹتا گیا۔ اس پتھر سے ناقائیں برآمد ہوتی گئیں۔ اسی 80 ناقہ برآمد ہونے کے بعد پتھر کا شگاف از خود بھر گیا اور ٹیلا بھی اب پہلے کی طرح باہم مل گیا۔ ابو سمسام حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور شکر ادا کیا۔ آپ نے فرمایا ابو سمسام ناقہ صالح کی تخلیق سے 2000 برس قبل اللہ نے ان ناقاؤں کو پیدا فرمایا تھا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا۔ اب تو نے اپنا قرض وصول کر لیا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تحریر جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب 7ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے شیعہ علی علیہ السلام اور سزا۔ شیعہ علی علیہ السلام اور سزا لکھا ہے بہار میں، لکھا ہے کہ عمار یاسر، جی یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا اس لیے مجھے ٹائم لگا دیکھنے میں۔ بہار میں عمار یاسر سے مروی ہے کہ ایک دن کوفے میں حضرت علی علیہ السلام دقت القضاء دال کاف تے الف لام قاف زواد الف پر تشریف فرما تھے کہ صفوان الف کاف ہے لام جو شیعان علی علیہ السلام سے تھا اٹھا اور عرض کیا یا علی علیہ السلام میں آپ کا شیعہ ہوں اور بے حد گناہ گار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے گناہوں سے پاک فرما دیں، مجھے دنیا میں میرے گناہوں کی سزا دے دیں تاکہ آخرت میں سزا سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، کون سے گناہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ قبلہ آپ امام حق ہیں، مجھے شرمندہ نہ فرمائیں، گناہان کبیرہ کی جتنی سزا ہو سکتی ہے آپ مجھے دے دیں۔ ایک تو پہلے گناہ کر چکا ہوں اور اب پھر اپنے گناہوں کو دوبارہ دہراؤں تو مجھے شرم آئے گی۔ آپ نے فرمایا تلوار سے سزا پائے گا یا آگ سے؟ صفوان نے عرض کیا قبلہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ویسے میرا دل تو کہتا ہے کہ میرے گناہوں کا تقاضا ہے کہ مجھے آگ سے جلا دیا جائے۔ آپ نے مجھے فرمایا عمار سرکنڈوں کے 1000 گٹھے کا انتظام کرو اور کوفے میں اعلان عام کر دو کہ جس کسی نے علی علیہ السلام کا فیصلہ حق نہ دیکھ حقا ہے قاف اور پھر ہے دیکھنا ہو کل بیرون کوفہ آ جائے۔ پھر آپ صفوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت گھر جا، جو وصیت کرنا ہے کر لے اور اہل خانہ سے الوداع کر لے۔ عمار سرکنڈوں کا انتظام کرنے چلا گیا اور صفوان اپنے گھر گیا، اپنی جائیداد تقسیم کی، اولاد کو وصیت کی اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ دوسری صبح کو بیرون کوفہ بے پناہ ہجوم تھا، لوگ تماشا دیکھنے کی خاطر جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا عمار اعلان کر دے کہ اگر صفوان میرے مخلص شیعوں سے ہوا تو اسے آگ نہ جلائے گی اور اگر منافقین سے ہوا تو راکھ بن جائے گا۔ پھر آپ نے صفوان سے فرمایا کہ جا سرکنڈوں کے بیچ میں بیٹھ کر اسی خلوص دل سے آگ لگا جس خلوص دل سے تو نے توبہ کی ہے اور مجھے پاک کرنے کو کہا ہے۔ صفوان نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، سرکنڈوں پر جا کر بیٹھ گیا اور آگ جلائی۔ تمام سرکنڈے جل کر راکھ ہو گئے، لیکن صفوان کے نہ تو سفید کپڑوں پر ایک چنگاری کا داغ لگا اور نہ ہی دھوئیں کا نشان آیا۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہمارے ہی ہیں اور میں بقول نبی صادق جنت و جہنم کا قسیم ہوں۔ اور اب آئیے 8ویں نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں، لکھی ہے قرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام۔ چلیے جانتے ہیں، بہار میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ نے ایک مشروط اعلان
عام کیا۔ جس کسی کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرضہ ہو وہ 2 گواہ لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرضہ وصول کر لے۔ ایک اعلان حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے غیر مشروط اعلان کیا، یعنی اعلان علی علیہ السلام کہ میں گواہ ہوں وغیرہ جیسی کوئی شرط نہ تھی۔ مطلق اعلان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے مقروض ہوں تو وہ آ کر مجھ سے قرض وصول کر لے۔ ہم آ گئے پیج 280 پر، تو وہ قرض وصول کر لے لکھا۔ ایک دیہاتی عرب آیا، اس نے منڈاسا باندھا ہوا تھا، میم نون ڈال الف سین ہے، منڈاسا باندھا ہوا تھا، گلے میں تلوار حمائل تھی، ہے میم الف حمزہ لام حمائل تھی، اور ہاتھ میں ترچھا نیزہ تھا، گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مقروض تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پوچھا کتنا قرض تھا؟ اس نے کہا 100 سرخ ناقہ جن پر سونا اور چاندی لدا ہوا ہو اور غلام بھی ساتھ ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ گواہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ گواہوں کے بغیر میں کیسے اتنا بڑا قرض چکا سکتا ہوں؟ اگر گواہ ہوتے تو بھی تیرا مطالبہ ناممکن تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی قرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکانے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس کے اعلان میں کسی گواہ وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جا علی علیہ السلام سے مانگ، وہاں سے کچھ نہ کچھ وصول ہو جائے گا۔ وہ عرب حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے جو ہی اسے دیکھا فرمایا میں اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اپنے والد کے وعدے کو نبھانے آیا ہے، جو وعدہ اس نے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ اس نے عرض کیا قبلہ اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ میرا مطالبہ پورا ہو جائے گا، پہلے یہ تو فرما دیں کہ میرے والد سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، جو کہتا ہوں وہ انکار نہیں کرتے، اگر میں انہیں دعوت اسلام دوں تو وہ مان جائیں گے، لیکن مجھے کیا انعام ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تو دنیا میں انعام لینا چاہتا ہے یا آخرت میں؟ تو تیرے باپ نے کہا تھا کہ قبلہ میں دنیا میں مفلوق الحال ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے دنیا اور آخرت ہر 2 جگہ انعام مقرر فرما دیں؟ اللہ تو بڑا کریم ہے اور آپ سے بھی بخل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، آخرت میں تو جنتی ہوگا اور دنیا میں تجھے 100 سرخ ناقے جو سونے اور چاندی سے لدی ہوگی انعام میں دوں گا۔ لکھا ہے تیرے والد نے پوچھا تھا قبلہ اگر میں انعام لینے سے پہلے دنیا چھوڑ جاؤں تو میری اولاد کو ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں تیری اولاد کو ملے گا۔ تو تیرے باپ نے پوچھا تھا کہ اگر میرے یا میری اولاد کے آنے سے پہلے آپ دنیا چھوڑ جائیں تو وعدہ کون پورا کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں آج ہی تجھے بتا دوں کہ آج کے بعد نہ تو مجھے دیکھے گا اور نہ میں تجھے دیکھوں گا، تیرا بیٹا قرض وصول کرنے آئے گا اور میرا وصی و خلیفہ وہ قرض ادا کرے گا، تو اس باپ کا بیٹا ہے اور میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی و خلیفہ ہوں۔ اس نے قدم بوس ہو کر عرض کیا قبلہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اب وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک کاغذ پر لکھا کہ امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے وادی عقیق عین قاف یہ قاف وادی عقیق میں چلے جاؤ، اہل وادی کو میرا سلام دینا اور یہ رقع وسط وادی میں رکھ دینا، واو سین توئے وادی میں رکھ دینا، جو کچھ مل جائے اس عرب کے حوالے کر دینا۔ عباس کہتا ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ گیا، جب آپ وادی عقیق میں پہنچے تو امام حسن علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا کہ اے متقی اور نیک باسیو، میں وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند حسن علیہ السلام ہوں اور میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرستادہ ہوں،
یہ کہہ کر وہ رکا وادی میں رکھ دیا، اور میں نے وادی سے آواز سنی کہ اے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے فرزند بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جگر گوش ہے سید الاوصیاء علیہ السلام، ہم حاضر ہیں، آپ کا پیغام ہم نے سن لیا ہے، ذرا سی دیر انتظار کیجیے، ہم تعمیل حکم کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے آواز آئی اور کہاں سے ناقائیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں نے یہی دیکھا کہ ایک غلام زمین سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ناقے کی مہار تھی، اس کے پیچھے 6 ناقائیں تھیں جو لدی ہوئی تھیں۔ پھر تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا، غلام نکلنے لگا اور ہر غلام کے ہاتھ میں مہار ہوتی تھی، اس کے پیچھے 6 ناقاؤں کی قطار ہوتی تھی، آخری قطار میں 4 ناقائیں تھیں۔ جب پوری 100 ناقہ ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام نے اس عرب سے فرمایا کہ لے اپنے غلام اور ناقائیں سنبھال لے، میرے نانا کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو یوں سامعین یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا کہ جس کا عنوان تھا معجزات حضرت علی علیہ السلام۔ اس میں ہم نے معجزات پڑھ لیے اور اب ہم پیج 282 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیا چیپٹر جس کا عنوان ہے معجزانہ فیصلے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے ہیڈنگ کہ 10 بھائیوں کی ایک بہن۔ آئیے یہ معجزانہ فیصلہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے راوندی نے خرائج، رے الف واو نون دال چوٹی یعنی خرائج، خیر الف حمزہ جیم، خرائج میں روایت کی ہے کہ ایک عرب قبیلے میں 10 بھائیوں کی ایک بہن تھی۔ انہوں نے بہن سے کہا کہ ہم جو کچھ کما کر لائیں گے تیرے ہاتھ پر رکھ دیں گے، بشرطے کہ تو شادی وادی کا خیال نہیں کرے گی۔ اس نے قبول کر لیا اور بلا شادی کے ضد کیے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ جب وہ ایام ماہواری سے فارغ ہوئی اور اپنے گھر کے قریب قبیلے کے تالاب میں غسل کرنے گئی تو اسے پتہ تک نہ چلا اور جونک اس کی رحم میں داخل ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد اس کا پیٹ پھول گیا۔ بھائیوں نے سمجھا کہ ہماری بہن نے خیانت کی ہے۔ کچھ نے تو کہا کہ اسے چپکے سے قتل کر دیتے ہیں، اور کچھ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں اسے حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ اس کو اپنے جرم کی سزا مل جائے اور اس جیسی دوسری بدکار بہنوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ اسی مشورے پر سب رضامند ہو گئے اور اسے حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام واقعہ سنایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جونکوں کے بچوں سے ایک بھرا ہوا تشت منگوا لیا اور لڑکی کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب پیٹ کے اندر جونک نے بچوں کی بو سونگھی تو وہ اس کی رحم سے باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ سب بھائی کہنے لگے، اے علی علیہ السلام، تو ہی ہمارا عالم الغیب رب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ خبردار، ایسی بکواس پھر کبھی نہ کرنا۔ مجھے میرے آقا نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ فلاں سال کے فلاں ماہ میں فلاں دن اور فلاں وقت پیش آئے گا۔ اور اب آئیے ہم پیج 283 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے نامعلوم قاتل۔ لکھا ہے بہار میں جناب میسم تمار سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں اپنے تمام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی دراز قامت شخص داخل مسجد ہوا۔ اس نے سفید ریشم کی قبا پہن رکھی تھی، زرد عمامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور 2 تلواریں کمر سے لٹکا رکھی تھی۔ بلا سلام اور دعا آگے آ کے بیٹھ گیا۔ تمام لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب لوگ آرام سے بیٹھ گئے تو اس نے تلوار زبان کو میان سے نکالا اور کہنے لگا کہ تم میں سے فصاحت کا در شہوار، بلاغت کا امامہ باندھنے والا کون ہے؟ تم میں سے مولود حرم، عالی شیم اور معروف بالکرم کون ہے؟ تم میں سے دشمن کے دانت کھٹے کر دینے والا اور مرد میدان کون ہے؟ تم میں سے ابو طالب کی شاخ نہ خطا کرنے والے نشانہ باز اور ہر فریادی کا فریاد رس کون ہے؟ تم میں سے وہ نائب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ہر آڑے وقت میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نصرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کون ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے سر بلند کیا اور فرمایا، اے ابو سعد، مالک ابن فضل ابن ربی ابن مدرکہ ابن نجید
ابن سلت ابن حارث ابن وغران ابن اشس ابن ابی سمامہ سین میم عین سمامہ رومی بتا کیا بات ہے۔ مالک نے کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ اور حلال مشکلات ہیں۔ میں 60,000 افراد کا نمائندہ ہوں جنہیں لوگ عقیمہ کہتے ہیں، عین قاف یہ میم ہے۔ میری قوم نے مجھے ایک مردہ دیا ہے جو کافی عرصے سے مرا ہوا ہے، اگر آپ نے اسے زندہ کر دیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نجیب الاصل اللہ کی طرف سے مخلوق خدا پر حجت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق ہیں، اور اگر آپ نے اسے زندہ نہ کیا تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ بھی دوسروں کی طرح فراڈ ہیں اور صرف اقتدار کی خاطر لبادہ نیابت نبوت اوڑھ رکھا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ میسم اٹھ، اونٹ پر بیٹھ جا اور کوفے کی ہر گلی کوچے میں اعلان عام کروا دے کہ جس نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زوج بطول علیہ السلام کے اس علم و قوت کا مشاہدہ کرنا ہو جو اللہ نے اسے دی ہے، وہ کل نجف آ جائے۔ میں نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے پورے کوفے میں منادی کر دی۔ دوسرے دن لوگ جوق در جوق نجف کی طرف دوڑنے لگے۔ آپ نے مجھے فرمایا میسا میں اس عرب اور اس کے ساتھیوں کو بھی نجف لے آ، اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد حضرت علی علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور ایک جگہ بلند سی جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں جو کچھ ہمارے کمالات دیکھ رہے ہو لوگوں کو بتاتے رہنا اور ان کی روایت کرتے رہنا۔ پھر آپ نے مالک اشتر سے فرمایا کہ اب جا، چند مسلمان بھی اپنے ساتھ لے جا اور میت اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک تابوت برآمد کیا جس میں سبز ریشم کے بستر پر ایک نوخیز نوجوان ذبح شدہ تھا جس کے رخسارے ابھی تک بالوں سے خالی تھے، اور حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے قتل ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ مالک نے جواب دیا آج 41واں دن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتا کہ بات کیا ہے؟ تو مالک نے کہا کہ یا علی علیہ السلام اگر بات ہمیں معلوم ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہمیں یہی کچھ معلوم ہے کہ رات کو تندرست سویا اور صبح کو اپنے بستر پر ذبح کیا ہوا پایا گیا۔ ہمارے قبیلے کی خواہش ہے کہ آپ اسے زندہ کریں تاکہ یہ بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ ابل رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس نے پہلے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی؟ مالک نے کہا ہاں کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ عرصے بعد اس نے چچا کی بیٹی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی تھی؟ مالک نے کہا جی کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے چچا نے قتل کیا ہے۔ مالک نے کہا ایسا ہی ہوگا، لیکن جب تک یہ زندہ ہو کر خود نہیں بتائے گا اس وقت تک میری قوم کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ آپ نے حمد خدا بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا اے اہل کوفہ، تمہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک گائے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کیا تھا؟ تمام اہل کوفہ نے کہا ہمیں معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا میری عزت بارگاہ خالق میں بنی اسرائیل کی گائے سے کہیں زیادہ ہے۔ گائے کا گوشت مردہ کو مارا گیا تھا، گائے کا گوشت مردے کو مارا گیا تھا اور وہ زندہ ہوئی تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ اب میں قدم کی ٹھوکر سے اسے تمہارے سامنے زندہ کرتا ہوں۔ اور اب ہم پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں پیج 285 پر لکھا ہے کہ پھر آپ نے اس مردہ کو قدم کی ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اے مدرک ابن حنزلہ ابن غسان ابن بحیر ابن فہر ابن سلامہ ابن طیب ابن اشعت اذن خدا سے اٹھ، اللہ تجھے علی علیہ السلام کے ہاتھوں زندگی دے رہا ہے۔ وہ لڑکا لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھ بیٹھا، اور آپ نے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا تھا؟ تو لڑکے نے جواب دیا میرے چچا حارث ابن غسان نے۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھ اور واپس گھر جا۔ مالک نے عرض کیا کہ قبلہ ایک مرتبہ تو آپ نے زندہ کر دیا ہے، اگر پھر انہوں نے قتل کر ڈالا تو مجھے زندگی کہاں سے ملے گی؟ تو آپ مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا رہوں گا۔ آپ نے مالک سے کہا جا اپنی قوم کو بتا کہ قاتل فلاں تھا۔ مالک نے کہا کہ میرے آقا
اب میں آپ کے قدم نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اللہ اس شخص پر لعنت کرے جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور پھر حق کو چھوڑ کر دوسری جگہ بھٹکتا پھرے۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ رہے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پر ہیڈنگ پڑھتے ہیں، عنوان ہے بیٹا یا شوہر۔ لکھا ہے کشف الغمہ میں ہے کہ کوفے میں ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بالعموم شریک جنگ رہا کرتا تھا۔ اس نے کوفے میں ایک عورت سے شادی کر لی جو سن میں اس سے بڑی تھی۔ شادی کے بعد ایک رات حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے گرد بیٹھنے والوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں فلاں دروازہ کھٹکھٹا، وہاں ایک عورت اور ایک مرد آپس میں کئی دن سے جھگڑ رہے ہیں، انہیں بلا کے لیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو آپ نے مرد سے پوچھا کیا بات ہے، تم دونوں آپس میں جھگڑا ختم ہی نہیں کرتے؟ تو مرد نے عرض کیا قبلہ میں نے اس عورت سے شادی کی ہے، جب مجھے خلوت نصیب ہوئی تو مجھے اس سے ایسی نفرت آئی کہ میں اسے بغیر ہاتھ لگائے اٹھ گیا۔ اس وقت سے آج تک ہمارا تنازع چل رہا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسی وقت اسے اپنے گھر سے نکال دیتا، اسی وقت۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ارد گرد والوں سے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دوسروں کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے عورت سے فرمایا کہ یہ مسجد خانہ خدا ہے، میں جو کچھ پوچھتا جاؤں بالکل سچ سچ بتاتی جانا۔ عورت نے عرض کیا قبلہ آپ کے سامنے خانہ خدا میں میں کیسے جھوٹ بول سکوں گی؟ آپ نے پوچھا کیا تو اس جوان کو پہچانتی ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو فلانا بنت فلاں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا ایک چچا زاد تھا جس کا نام فلاں تھا، تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی؟ عورت نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ نے تجھے اپنے چچا زاد کے ملنے سے منع کیا تھا؟ عورت نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ اپنا پہلا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ اسی لیے منتقل ہوا تھا کہ تو اس سے نہ ملے؟ عورت نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رات تو رفع حاجت کے لیے باہر نکلی تھی اور تیرے چچا زاد نے بزور تجھ سے مباشرت کی تھی؟ عورت نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تجھے حمل ہو گیا تھا اور تو نے باپ کو اطلاع نہیں دی تھی اور ماں کو اس حقیقت سے مطلع کر دیا تھا؟ عورت نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جب وضع حمل کا وقت قریب ہوا تھا تو تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی تھی، وہاں تو نے ایک لڑکا جنا تھا اور اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے اوپر سے کوڑے کرکٹ کی جگہ پر پھینک دیا تھا؟ عورت نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وقت ایک کتے نے تیرے بیٹے پر حملہ کیا تھا اور تو نے ایک ڈھیلا کتے کو مارا تھا جو اس بچے کے سر پر لگا تھا؟ تو عورت نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم دونوں ماں بیٹی اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر آتی تھیں اور تم نے اس کے سر پر پٹی باندھ کر پھر اسے کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ دیا تھا اور خود واپس گھر آ گئی تھی۔ عورت خاموش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو تصدیق کر دے، ورنہ کہہ دے کہ غلط ہے۔ عورت نے کہا یا علی علیہ السلام حیرت ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو میرے اور میری ماں اور خدا کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بتا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے تجھے کچھ معلوم نہیں، اب میں بتاؤں۔ صبح کو فلاں بن فلاں نے اسے اٹھا لیا اور اس وقت تک وہ بچہ زندہ تھا۔ اس بچے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ جب بڑا ہو گیا تو ان کے ساتھ کوفہ آیا۔ اس نے تیری خواستگاری کی، یہ وہی تیرا بیٹا ہے۔ آپ نے مرد سے فرمایا کہ سر سے کپڑا ہٹا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو آپ نے فرمایا ذرا توجہ سے یاد کر، جو ڈھیلا تو نے کتے کو مارا تھا بچے کے سر پر اسی جگہ لگا تھا اور یہ آج تک داغ موجود ہے۔ جا، یہ تیرا بیٹا ہے، تمہارا کوئی نکاح نہیں ہے، اللہ نے تم دونوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھا۔ اور اب پڑھتے ہیں چوتھا جو ٹاپک، یعنی چوتھی جو ہیڈنگ ہے کہ بچے کی میراث۔ لکھا ہے مدینے میں ایک بچے نے عمر رضی اللہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا اور اس نے بتایا کہ میں مدینے میں ہوں اور میرا باپ کوفے میں فوت ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ نے بچے کو جھڑکا اور کہا تیرا دماغ خراب ہے، کوفے میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہ تھا۔ بچہ روتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ راستے میں حضرت علی علیہ السلام مل گئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس بچے نے وہی بات حضرت علی علیہ السلام کو بتائی۔
گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے مسجد میں لاؤ، میں اس کا وہ فیصلہ کر دوں گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ بچے کے والد کی قبر کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ مدینے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلو۔ تو جب قبر پر آئے تو آپ نے فرمایا کہ قبر کھولو اور اس کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر مجھے دو۔ قبر کو کھول کر پسلی کی ہڈی لائی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچے کو سونگھنے کے لیے دی۔ بچے نے جو ہی ہڈی کو سونگھا اس کی ناک سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ نے فرمایا یہی میت اس کا واقعی باپ ہے، اس کا ترکہ اسے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگھنے سے خون آ جائے اور ہم ترکہ اس کے حوالے کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اب یہی ہڈی دوسروں کو سونگھاؤ۔ کسی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگھاؤ۔ جو ہی بچے نے ناک پر رکھی فوراً خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ صرف اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو پھر دوسروں کو ہڈی سونگھ کر خون کیوں نہیں آتا؟ تو چنانچہ عمر رضی اللہ نے اس کا تمام ترکہ اس بچے کے حوالے کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ بخدا میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ اور آئیے اب یہ 5ویں نمبر پہ جو ٹاپک ہے اس ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں، بے گناہ قاتل۔ یہاں پہ تفصیل یوں ہے کہ مناقب میں ابو القاسم کوفی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ کے پاس ایک حبشی غلام لایا گیا اور بتایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے غلام سے پوچھا کیا تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بالکل قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ اس نے اپنے مالکانہ حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے دبوچ کر خلاف فطرت بدفعلی کی تھی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ فوراً مسجد میں تشریف لائے اور عمر رضی اللہ سے فرمایا کہ 3 دن تک اسے کوئی سزا مت دو، اسے جیل میں ڈال دو، اس کے دعوے کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو پھر تصدیق کاہے کی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مولا پر الزام کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ میت سے کیسے الزام کی تصدیق ہوگی جبکہ وہ دفن ہو چکا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے آقا کے وارثوں سے پوچھا تم نے مقتول کو کب دفن کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اس کے دفن سے فارغ ہو کر قاتل کو دربار میں لائے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا الزام درست ثابت ہوا تو پھر بھی کیا تم اسے مقتول کے عوض قتل کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اگر الزام درست ثابت ہو جائے تو کیا یہ قاتل نہیں ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ گویا اگر الزام ثابت ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ لیکن اب میت سے الزام کیسے ثابت ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک نہ غلام کہیں جائے اور نہ آپ، اسے 3 دن جیل میں رکھیں، تیسرے دن خود بخود یہ الزام ثابت ہو یا الزام ثابت ہوگا یا اس کا دعویٰ غلط ہوگا۔ اگر الزام ثابت ہو گیا تو غلام بری ہوگا اور اگر دعویٰ غلط ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ تیسرے دن حضرت علی علیہ السلام مسجد میں آئے، عمر رضی اللہ کو ہاتھ سے پکڑا اور مقتول کی قبر پر آ کر ورثاء سے پوچھا کہ کیا مقتول کی قبر یہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا قبلہ یہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ذرا قبر کھودو۔ وارثوں نے قبر کھودی، جب لحد تک پہنچ گئے حضرت علی علیہ السلام کو بتایا۔ آپ نے فرمایا میت قبر سے باہر نکالو۔ انہوں نے قبر میں دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر ایک آدمی قبر میں اتر گیا، قبر خالی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بآواز بلند 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ میں نے اپنے آقا و مولا نبی حرمین سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ میری امت میں سے جو بھی قوم لوط کا عمل کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اسے قوم لوط جیسے عذاب سے میری امت ہونے کی بدولت مرنے کے 3 دن بعد تک مہلت ہوگی۔ مرنے کے تیسرے دن بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہے گا، ملائکہ اسے وہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے پاس پہنچا دیں گے۔ تو سامعین یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، پیج 290 پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اس سے آگے بھی مزید ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔